اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 6 شعبان المعظم اسلامی تاریخ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت اور حکومت۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے صلح کر کے سن 41 ہجری میں خلافت آپ کے سپرد کر دی اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے لیے 10 لاکھ درہم سالانہ وظیفہ مقرر کر دیا۔ اس سال کو تاریخ عرب میں عام الجماعت کا نام دیا گیا ہے۔ جہاد کا سلسلہ اثر نو جاری کرنے کے لیے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ سردی کے موسم میں جہاد کرتا اور دوسرا تازہ دم حصہ گرمی کے دنوں میں مصروف جہاد رہتا۔ آپ نے رومیوں سے 16 جنگیں لڑیں اور لشکر کو وصیت فرماتے کہ روم کا گلا گھونٹ دو۔ ان کے دور خلافت میں بحری بیڑے کے ذریعے جزیرہ قبرص فتح ہوا، افریقہ اور روم کے کچھ قلعے فتح ہوئے۔ جنگ سجستان کے ذریعے سندھ کا کچھ حصہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ ملک سوڈان اور کابل فتح ہوا اور مسلمان ہندوستان میں کند امیل کے مقام تک پہنچے۔ افریقہ میں سوڈان تک اسلامی پرچم لہرا دیا۔ نہر جیہون کو پار کرتے ہوئے بخارا اور سمرقند کو فتح کیا۔ آپ نے قسطنطنیہ پر زبردست لشکر روانہ کیا۔ یہی وہ غزوہ ہے جس میں شرکت کرنے والوں کی مغفرت کی پیشن گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کامیاب حکمران کی حیثیت سے بحری فوج تیار کی۔ مصر اور شام کے ساحلی علاقوں میں جہاز سازی کے کارخانے قیام کیے۔ 1700 جنگی جہاز رومیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرائے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے کارنامے انجام دیے جو تاریخ کے صفحات میں موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اس امت کے بارے میں پیشن گوئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ ہو بہو ان لوگوں کی طریقوں کی پیروی کرو گے جو تم سے پہلے گزرے ہیں، یہاں تک کہ اگر وہ ایک جنگلی جانور سوسمار کے سوراخ میں گھسے ہوں گے تو تم بھی اس میں گھس جاؤ گے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے آدمیوں سے یہود اور نصارہ مراد ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کون؟ بخاری شریف کی روایت ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ آج ہم لوگ یہود اور نصارہ کی کتنی پیروی کر رہے ہیں یہ کسی کو بتلانے کی ضرورت نہیں، امت کے احوال سے بالکل ظاہر ہے۔ ایک فرض کے بارے میں اللہ ہی مدد کرنے والے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی زندگی اور موت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کام بنانے والا اور مدد کرنے والا نہیں ہے۔ سورہ توبہ کی آیت کا ترجمہ ہے۔ خلاصہ، ان باتوں پر ایمان لانا ہر ایک مسلمان کے لیے فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، گھر سے نکلتے وقت کی دعا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ ہر چیز کے شر سے تیری حفاظت کر دی گئی اور شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے۔ وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں اللہ کا نام لے کر اور اسی پر بھروسہ کرتے ہوئے گھر سے نکلتا ہوں۔ نیک کام کرنے کی قوت اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، یتیم کی پرورش کرنے والا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا، یعنی جس طرح یہ دونوں انگلیاں قریب قریب ہیں اسی طرح میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا دونوں قریب ہوں گے۔ بخاری کی روایت ہے، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں، بخل اور کنجوسی کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ خود بھی کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کرنا سکھاتے ہیں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے اس کو چھپاتے ہیں، اور ہم نے ایسے نافرمانوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ نساء کی آیت کا ترجمہ۔ آخرت کے بارے میں، قیامت میں لوگ کہاں ہوں گے؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، جس دن پہلی مرتبہ سور پھونکنے سے سب زمین اور آسمان ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، پھر دوبارہ بنائے جائیں گے، تو اس دن لوگ کہاں ہوں گے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
پل صراط پر ہوں گے، پل صراط پر ہوں گے۔ مسلم شریف کی روایت ہے یہ۔ طب نبوی سے علاج، تلبینہ سے علاج۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا بیمار کے لیے تلبینہ تیار کرنے کا حکم دیتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تلبینہ بیمار کے دل کو سکون پہنچاتا ہے اور رنج و غم کو دور کرتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا راوی ہیں۔ فائدہ: جو یعنی بارلی کو کوٹ کوٹ کر دودھ میں پکانے کے بعد مٹھاس کے لیے اس میں شہد ڈالا جاتا ہے، جسے تلبینہ کہتے ہیں۔ طب نبوی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں اس طرح رہو جیسے کوئی اجنبی پردیسی رہتا ہے یا راستہ چلتا مسافر۔ بخاری کی روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔